कल जो हमने लिखाया था आपको, उसमें रमूज़ तहरीर में से जो पहला है यानी कौमा, उसके बारे में हमने आपको तफसीली तौर पर लिखाया था कि कौमा को 5 तरह के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं और हर एक की मिसाल भी हमने आपको लिखा दी थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सीमी कॉलन के बारे में, फुल स्टॉप वगैरह के बारे में। तो जैसे कल निशान बनाया था वैसे आज भी बनाइए नीचे। जो सीमी कॉलन का मनकूत कामा है, मनकूत कामा, उसको बना लीजिए इस अंदाज में। दोनों तरफ से उसको घेर दीजिए और बीच में उसको बना लीजिए, इस तरह बनाइए। इस तरीके से बना लीजिए, दोनों तरफ से घेर के बना लीजिए। बनाया? लिखिए, इस अलामत को अरबी में अश्शौला, इस अलामत को अरबी में अश्शौला अलमनकूता, इस अलामत को अरबी में अश्शौला अलमनकूता, उर्दू में वक्फा और अंग्रेजी में सीमी कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अलामत को अरबी में अश्शौलतुल मनकूता, उर्दू में वक्फा और अंग्रेजी में सीमी कॉलन कहते हैं। ये अलामत जहां लगी हुई होती है, ये अलामत जहां लगी हुई होती है, लिंक रोजाना की एक ही सिर्फ रोजाना इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। ये अलामत जहां लगी हुई होती है वहां वक्त के साथ सांस लेना भी दुरुस्त होता है। वहां वक्त यानी आप रुकेंगे भी और सांस भी ले सकते हैं वहां पे। वहां वक्त के साथ सांस लेना भी दुरुस्त होता है। ये अलामत जहां लगी हुई होती है वहां वक्त के साथ सांस लेना भी दुरुस्त होता है। जैसे जैसे कुतुबे सित्ता, इसके बाद कॉमा लगाइए, सित्ता के बाद कॉमा, सीमी कॉलन नहीं लगाना। कहाँ लगाना बताऊंगा मैं। जैसे कुतुबे सित्ता, कॉमा लगाइए, शरह अकायद, कॉमा लगाइए, बैजावी, यहाँ पर सीमी कॉलन लगाइए। बैजावी के बाद कुतुबे सित्ता के बाद कॉमा लगाइए, शरह अकायद के बाद कॉमा लगाइए, बैजावी के बाद सीमी कॉलन लगाइए। जैसे कुतुबे सित्ता, शरह अकायद, बैजावी। अब आगे लिखिए, ये दरसे निज़ामी की अहम किताबें हैं। ये दरसे निज़ामी की अहम किताबें हैं। तो बैजावी के बाद जो आपने सीमी कॉलन लगाया है, यहाँ पर आप रुकेंगे भी और सांस भी ले सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? कुतुब सित्ता, शरह अकायद, बैजावी, ये दरसे निज़ामी की अहम किताबें हैं। ठीक है। तो सीमी कॉलन जहाँ पर लगा होता है उसका उसूल क्या होता है? वहां पर आप रुकेंगे भी और सांस भी ले सकते हैं। इसकी मिसाल लिखाई मैंने। देखिए, इस अलामत का इस्तेमाल आम तौर पर 3 मकामात पर होता है। इस अलामत का इस्तेमाल आम तौर पर
तीन मकामात पर होता है। इस अलामत का इस्तेमाल आम तौर पर तीन मकामात पर होता है। नंबर एक, नंबर एक, ऐसे जुमलों के दरमियान, ऐसे जुमलों के दरमियान जिनमें उनका सबब मज़कूर हो, ऐसे जुमलों के दरमियान जिनमें उनका सबब मज़कूर हो, जिनमें उनका सबब मज़कूर हो, तो सबब के जिक्र से पहले इसको लगाएंगे। जैसे जैसे शराब पीकर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती है। शराब पढ़कर नमाज पढ़ने से, शराब पीकर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती है। अब है के बाद यही अलामत लगाइए, क्योंकि आगे उसका सबब आ रहा है। नमाज न होने का सबब क्या है वो आगे आ रहा है। शराब पीकर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती है, यही सेमी कॉलन लगाइए। आगे लिखिए, इसलिए कि शराब नशा आवर है, इसलिए कि शराब नशा आवर है और आदमी नशे में कुछ भी बक सकता है। इसलिए कि शराब नशा आवर है और आदमी नशे में कुछ भी बक सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबब मज़कूर होता है। आमतौर से जहां भी इसलिए होता है, चुनांचे होता है, तो इससे पहले ये लफ्ज आपको सीमी कॉलन ये अलामत लिखी हुई मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वहां पर सबब बताया जाता है या उसका क्या नाम है, उस जुमले को दूसरे से मरबूत किया जाता है। तो पहली जगह जहां पर सीमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पे? ऐसे दो जुमलों के दरमियान जो आपस में एक दूसरे का सबब बता रहे हों। ठीक है, जैसे इस जुमले के अंदर। नंबर दो, ऐसे दो जुमलों के दरमियान नंबर दो, ऐसे दो जुमलों के दरमियान भी ये अलामत इस्तेमाल होती है। ऐसे दो जुमलों के दरमियान भी ये अलामत इस्तेमाल होती है जो माने के एतबार से बाहम मरबूत हों, जो माने के एतबार से बाहम मरबूत हों। जो माने के एतबार से बाहम मरबूत हों। जैसे शराब पीने से आदमी होश में नहीं रहता है के बाद यही अलामत लगाइए। शराब पीने से आदमी होश में नहीं रहता है। यह अलामत लगाइए। इसलिए कि वो कुछ भी बक सकता है, यहां पर भी अलामत लगाइए। इसलिए कि वो कुछ भी बक सकता है, यहां पर भी वो अलामत लगाइए।
चुनांचे हमारे फुकहा ने इस हालत में नमाज पढ़ने से मना किया। तो देखिए, इसलिए वाला जुमला इससे पहले वाले को जोड़ रहा है, और चुनांचे वाला इससे पहले को भी वाले को जोड़ रहा है, और माने के एतबार सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या ख्याल? शराब पीने से आदमी होश में नहीं रहता है, इसलिए कि वो कुछ भी बक सकता है। तो इसलिए तो यहाँ पर सबब भी बता रहा है, और फिर चुनांचे के बाद वाला जो जुमला है उस पहले वाले से उसको जोड़े हुए मानवीय एतबार से, तो उससे पहले भी वो अलामत लगी हुई है। तो दो ऐसे जुमलों के दरमियान भी अलामत इस्तेमाल होती है जो आपस मानवीय एतबार से बाहम एक दूसरे से मरबूत हो। जैसे शराब पीने से आदमी होश में नहीं रहता है, इसलिए कि वो कुछ भी बक सकता है, चुनांचे हमारे फक़हा ने इस हालत में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। समझ रहे हैं? या आप मिसाल लिखना चाहे तो लिख लें कि खवातीन के बाहर निकलने से फितने का अंदेशा होता है, इसलिए कि उनके अंदर कशिश ज़्यादा पाई जाती है, चुनांचे हमारे फक़हा ने खवातीन को बाहर निकलने से मना किया है, ताकि, अब ताकि जुमला भी जोड़े हुए पहले वाले को, ताकि फितने से वो महफूज रहें। तो इन सब में देखिए आपको मनक़ूत कामा लगेगा, क्योंकि सारे जुमले जुमले दूसरे से मानवी एतबार से मरबूत हैं। समझ रहे हैं? नंबर 3, दो हो गए ना। नंबर 3 लिखिए, अगर जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जोर देना मकसूद हो, अगर जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जोर देना मकसूद हो, तो वहां पर भी ये अलामत लगाई जाती है, तो वहां पर भी ये अलामत लगाई जाती है। जैसे जो जागेगा वो पाएगा, अब यहाँ पर यही अलामत लगाएंगे, क्योंकि आप इस जुमले पर जोर देना चाह रहे हैं। जो जागेगा वो पाएगा, जो जो सोएगा वो खोएगा। तो देखिए यहाँ पर आप जोर दे रहे हैं कि जागना, और क्या नाम है, फिर उसका रिजल्ट हुसूल की शक्ल में आपको मिलेगा। तो जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो इस तरह के जो जुमले होंगे उनके दरमियान भी ये अलामत इस्तेमाल होती है। कौन वाली अलामत? सीमी कॉलन जो है, शौलतुल मनकूता या वक्फा। ठीक है? तो इसमें रुकेंगे भी और सांस भी तोड़ सकते हैं, सांस तोड़ना दुरुस्त है। और इसके 3 मकामात हैं। एक तो ये कि जहाँ सबब में उसका जिक्र किया जा रहा हो वहां पर, जहाँ नंबर 2 जहाँ पर जुमले आपस में दूसरे से मानवी एतबार से मरबूत हों। नंबर 3, मुख्तलिफ अज्जा में से किसी पर जोर देना मकसूद हो, तो वहां पर यह अलामत लगाई जाती है। अब उसके बाद आता है नुक्ता, फुल स्टॉप। उसको भी उसकी अलामत बना लीजिए और ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसकी अलामत भी बना लीजिए फुल स्टॉप की, और ब्रैकेट से घेर दीजिए। देखिए, इस अलामत को अरबी में अन्नुक्ता, इस अलामत को अरबी में अन्नुक्ता, उर्दू में खत्मा या वक्फे ताम, दोनों इसके नाम हैं। समझ रहे? उर्दू में खत्मा या वक्फे ताम, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। इस अलामत को अरबी में अन्नुक्ता, उर्दू में खत्मा और वक्फे ताम, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। ये अलामत जहां लगी होती है, ये अलामत जहां लगी होती है वहां रुकना जरूरी होता है।
یہ علامت جہاں لگی ہوتی ہے وہاں رکنا ضروری ہوتا ہے. وہاں رکنا ضروری ہوتا ہے. اس علامت کا استعمال وہاں ہوتا ہے اس علامت کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں ایک بات پورے طور پر مکمل ہوتی ہو. جہاں ایک بات پورے طور پر مکمل ہوتی ہو. ہوتی ہو. جیسے جیسے میں مغرب بعد مطالعہ کرتا ہوں. جیسے میں مغرب بعد مطالعہ کرتا ہوں. ہوں کے بعد کامہ لگائیے. پھر کھانا کھاتا ہوں. پھر کھانا کھاتا ہوں. اس کے بعد بھی لگائیے کامہ. پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہوں. اب تو لوگ یہ جملہ کب لکھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہوں. پھر موبائل چلا کر سو جاتا ہوں. اس لیے کہ موبائل تو ایسا جزو لائفق ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی آدمی سوچتا ہے تو رات میں خواب اچھے نہیں دیکھ پاتا ہے. اچھا خواب دیکھنے کے لیے موبائل چلا کے اور بطور خاص فیس بک چلا کے سونا ضروری ہے تاکہ جو خواب نظر آئیں اچھے اچھے نظر آئیں. بہرحال پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہوں. اب یہاں پر ایک بات ابھی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کون سی علامت لگائیں گے؟ کہ فل اسٹاپ کی علامت لگائیں گے. ٹھیک ہے. نقطے کی علامت لگائیں گے. ہاں لکھیے نوٹ. نوٹ آج کل عربی و انگریزی زبان میں آج کل عربی و انگریزی زبان میں اسی نقطے کا استعمال ہوتا ہے. یعنی جو علامت لگی ہوئی نا گول والی اسی علامت کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اردو میں چھوٹا ڈیش استعمال ہونے لگا ہے. جو لوگ کمپیوٹر چلاتے ہوئے دیکھے ہوں گے انہوں نے کہ ہم لوگوں کے پاس تو موبائل میں وہ نہیں ہے. چھوٹا ڈیش استعمال دیکھے اشرطہ لکھا ہوا ہے نا اشرطہ اسی طریقے سے ڈیش بنا لگ کے آتا ہے. ایک طرف سے تھوڑا پتلا رہتا ہے ایک طرف سے تھوڑا موٹا رہتا ہے. ہاں اس انداز میں رہتا ہے لیکن یہ مکمل نہیں چھوٹا ڈیش. وہ جو کمپیوٹر چلاتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر ہی وہ آتا ہے. تو بہرحال اس کو لکھ لیجئے. پھر آپ وہاں تلاش کرنے لگے اعتراض ہے کہ ہم تو نقطہ ہے ہی نہیں تو ڈیش کی طرح بنا ہوا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ آج کل چھوٹا ڈیش جو ہوتا ہے وہی فل اسٹاپ مانا جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عربی اور انگریزی میں تو یہی نقطہ استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں کیا ہے چھوٹا ڈیش استعمال ہونے لگا ہے. اب اس کے بعد لکھیے نقطتان کی علامت بنا لیجئے. اس کو بھی بریکٹ سے گھیر لیجئے. نقطتان کی بھی علامت بنائیے بریکٹ سے گھیر لیجئے. لکھیے اس علامت کو عربی میں النقطتان اس علامت کو عربی میں النقطتان اردو میں رابطہ اور انگریزی میں کالم کہتے ہیں. اور انگریزی میں کالم کہتے ہیں.
اس علامت کو عربی میں النقطتان، اردو میں رابطہ اور انگریزی میں کالن کہتے ہیں۔ یہ علامت جہاں لگی ہوتی ہے یہ علامت جہاں لگی ہوتی ہے پڑھتے وقت وہاں پر بھی رکا جاتا ہے، پڑھتے وقت وہاں بھی رکا جاتا ہے، پڑھتے وقت وہاں بھی رکا جاتا ہے۔ یہ علامت دو مقامات پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت دو مقامات پر استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 1، قائل اور مقولہ کے درمیان۔ قائل اور مقولہ یعنی جو قائل ہے اس کے بعد یہ لگائیں گے، اس کے بعد کیا ہے مقولہ نقل کریں گے، قائل اور مقولہ کے درمیان۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، اب فرمایا کے بعد یہی علامت لگے گی، علامہ اقبال نے فرمایا، اب اس کے بعد یہ علامت لگائیں گے، ہی نقطتان کو لگائیں گے، کولن کو لگائیں گے۔ اب کیا فرمائے وہ آگے لکھیں گے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشأ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو مقولہ آگے آیا ہے اور قائل کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشأ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ دوسری مثال لکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا کے بعد یہی علامت لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا کے بعد یہی علامت لگائیے اور لکھیے، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، حصہ ہے کے بعد فل اسٹاپ لگائیں گے، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دیکھیے قائل اور مقولہ کے درمیان یہ علامت لگی کہ نہیں لگی؟ ہاں، اب آپ اپنے مقالے میں لکھ دیجیے کہ ابن حمام فرماتے ہیں، تو اب فرماتے ہیں کے بعد کون سی علامت لگائیں گے؟ یہی علامت لگائیں گے، اس کو دھیان میں رکھیں۔ چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کے بعد کون سی علامت لگے گی؟ یہی لکھیں گے۔ چنانچہ علامہ طحطاوی رقم تراز ہیں، یہی علامت لے، سمجھ رہے ہیں؟ تو صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 2، ایک تو کیا بتایا کہ قائل اور مقولہ کے درمیان لگاتے ہیں۔ نمبر 2 لکھیے، کسی چیز کی انواع و اقسام کو بیان کرنے کے لیے بھی، کسی چیز کی انواع و اقسام کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اب ہے کے بعد یہی علامت لگائیں گے کیونکہ اس کے انواع اقسام آگے آ رہی نا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کے بعد یہی علامت لگائیں گے، نقطتین۔
ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. بتائیے ایمان، نماز اور روزہ کے بعد کون سی علامت لگے گی؟ ایمان، نماز، روزہ کے بعد کون سی علامت لگے گی؟ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں. قوما لگے گا مفرد اشیاء کے لیے. ہاں میں نے بتایا تھا کل کی قوما لگے گا. جی ہاں. تو ایمان کے بعد کامہ لگائیے، نماز کے بعد کامہ لگائیے، روزہ کے بعد کامہ لگائیے. اچھا بتائیے زکوٰۃ کے بعد کامہ لگے گا؟ زکوٰۃ اور حج. تو زکوٰۃ کے بعد کامہ لگے گا؟ نہیں لگے گا کیونکہ اور خود وہاں پہ آ رہا ہے. تو زکوٰۃ اور حج. اب یہاں فل اسٹاپ کر دیں گے. آگے لکھے عبادت کی دو قسمیں ہیں. اب یہاں پر بھی یہی علامت لگے گی، نقطتان یعنی کولن. عبادت کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ انواع اقسام بیان کر رہے ہیں نا تو یہی علامت لگائیں گے. نمبر 1 عبادت محضہ، نمبر 2 عبادت غیر محضہ. عبادت محضہ بڑا ہا اور ضاد اور گول ہا یا چھوٹی ہا. عبادت محضہ. نمبر 2 عبادت غیر محضہ. تو انواع و اقسام بیان کرنے کے لیے بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہے علامت استفہام ہے، جو سوالیہ نشان کہتے ہیں. اس کو لکھیے اور بریکٹ سے گھیر دیجیے. اس کے بھی علامت بنائیے، سوالیہ نشان کی بریکٹ سے گھیریے. لکھیے آگے، اس علامت کو عربی میں علامت الاستفہام، اس علامت کو عربی میں علامت الاستفہام، اردو میں سوالیہ نشان، اردو میں سوالیہ نشان اور انگریزی میں سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں. اور انگریزی میں سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں. سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں. علامت الاستفہام، اردو میں سوالیہ نشان، انگریزی میں سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں. یہ علامت جہاں لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ علامت جہاں لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں ٹھہرنا چاہیے اور سوالیہ انداز میں پڑھنا چاہیے. یہ علامت جہاں لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں ٹھہرنا چاہیے اور سوالیہ انداز میں پڑھنا چاہیے. جیسے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آگے سوالیہ نشان لگا دیجیے. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نیچے لکھیے، اس علامت کے استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں. اس علامت کے استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں. اس علامت کے استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں. نمبر 1، جہاں سوال و استفہام مقصود ہو
جہاں سوال و استفہام مقصود ہو وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے. جہاں سوال و استفہام مقصود ہو وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے. جیسے اوپر کی دونوں مثالوں میں. جیسے اوپر کی دونوں مثالوں میں. جیسے اوپر کی دونوں مثالوں میں. پر لگایا نا. کیا آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اس میں لگایا؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں اس میں لگایا؟ تو جہاں سوال اور استفہام مقصود ہوتا ہے وہاں علامت لگاتے ہیں. نمبر 2، جہاں سوال کے ساتھ ساتھ تعجب بھی مقصود ہو. جہاں سوال کے ساتھ ساتھ تعجب بھی مقصود ہو. جہاں سوال کے ساتھ ساتھ تعجب بھی مقصود ہو وہاں یہ علامت 2 مرتبہ لگائی جاتی ہے. وہاں یہ علامت 2 مرتبہ لگائی جاتی ہے. جیسے کسی غریب آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ حج پر جا رہا ہے. کسی غریب آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ حج پر جا رہا ہے تو سوال کرتے ہیں آپ حج پر جا رہے ہیں؟ آپ حج پر جا رہے ہیں. اب اس میں ڈبل لگے گا. یہ ایک تو اس میں سوال بھی ہے اور دوسرا تعجب بھی ہے. تو تعجب کے ساتھ جب سوال ہو تو اس میں ڈبل علامت استفہام لگاتے ہیں. ڈبل سوالیہ نشان لگاتے ہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے کسی غریب آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ حج پر جا رہا ہے تو سوال کرتے ہیں کیسے؟ آپ حج پر جا رہے ہیں. اس میں تعجب بھی ہے اور سوال بھی ہے. یا کسی کمزور طالب علم کے بارے میں معلوم ہو یا کسی کمزور طالب علم کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ امتیازی نمبر سے کامیاب ہو گیا ہے. کہ وہ امتیازی نمبر سے کامیاب ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے کیا تم اول پوزیشن لائے ہو؟ کیا تم اول پوزیشن لائے ہو؟ اس میں بھی ڈبل علامت لگائیں گے. اب اس کے بعد ہے علامت انفعال. اس علامت کو بنا لیجئے، بریکٹ سے گھیر دیجئے. علامت انفعال. اس علامت کو بنا لیجئے اور بریکٹ سے گھیر دیجئے. اس علامت کو عربی میں علامت الانفعال. اس علامت کو عربی میں علامت الانفعال اردو میں ندائیہ یا فجائیہ
اردو میں ندائیہ یا فجائیہ اور انگریزی میں نوٹ آف ایکسکلیمیشن بولتے ہیں، اور انگریزی میں نوٹ آف ایکسکلیمیشن، نوٹ آف ایکسکلیمیشن بولتے ہیں۔ اور ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتا ہے نا، اسی سے ایکسکلیمیشن ہے، نوٹ آف ایکسکلیمیشن بولتے ہیں۔ یہ علامت جہاں لگی ہوتی ہے یہ علامت جہاں لگی ہوتی ہے وہاں خوشی و غم اور تعجب کا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہاں پڑھتے وقت خوشی یا غم یا تعجب کا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی علامت کا استعمال عموماً دو مقامات پر ہوتا ہے۔ اس طرح کی علامت کا استعمال عموماً دو مقامات پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، خوشی یا غم یا تعجب کے موقع پر، خوشی یا غم یا تعجب کے موقع پر، خوشی یا تعجب یا غم کے موقع پر، جیسے یہ منہ اور مسور کی دال، جیسے یہ منہ اور مسور کی دال، اس میں یہی علامت انفعال لگائیں گے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، آپ اور یہ کارنامہ، آپ اور یہ کارنامہ، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی جملے ہوتے ہیں تو ان میں یہی علامت لگاتے ہیں، علامت انفعال کو استعمال کرتے ہیں تعجب کے لیے، خوشی کے لیے، غم کے لیے۔ نمبر دو، کبھی کبھی اس علامت کا استعمال تخاطب کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس علامت کا استعمال تخاطب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے عالی جناب، درخواست لکھتے ہیں نا تو عالی جناب لکھتے ہیں یا جناب عالی، کچھ بھی لکھیں، جناب عالی لکھیں یا عالی جناب لکھیں، اس کے بعد یہی علامت لگائی جاتی ہے، عالی جناب، کیونکہ آپ ان کو مخاطب کرنا چاہیں نا۔ جناب قاضی شریعت صاحب فضل میں لکھتے ہیں نا وہاں، تو وہاں بھی یہ علامت لگائیں گے، جناب قاضی شریعت صاحب۔ حضرات سامعین، حضرات سامعین، اس کے آگے بھی علامت لگائیں گے۔ قارئین باتمکین، اور مقررین تو وہ لمبا بول جاتے ہیں۔ حضرات سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشی خواتین، ماؤں اور بہنوں، سب کو شامل کر لیتے ہیں۔
समझ रहे हैं? स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, तो ये चूंकि आप तखातुब का अंदाज अख्तियार कर रहे हैं, लोग मुखातब करना चाहते हैं, तो यही अलामत इस्तेमाल होगी। ठीक है, दो मकामात पर इसका इस्तेमाल होता है आमतौर से, एक खुशी व गम व ताज्जुब के मौके पर, दूसरे तखातुब के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। अब आगे है अलामत इस्तेमाल के बाद है डैश। थोड़ा सा रुक जाइए फिर पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये लगाइए शर्ता। इस अलामत को अरबी में अशर्ता, अशर्ता, इस अलामत को अरबी में अशर्ता, उर्दू में खत, उर्दू में खत और अंग्रेजी में डैश कहते हैं, अंग्रेजी में डैश कहते हैं। इस अलामत को अरबी में अशर्ता, उर्दू में खत और अंग्रेजी में डैश कहते हैं। इस अलामत का इस्तेमाल जुमले मोतरज़ा के शुरू और आखिर में किया जाता है। इस अलामत का इस्तेमाल जुमले मोतरज़ा के शुरू और आखिर में किया जाता है। कहाँ उठा लाया है? इस अलामत का इस्तेमाल जुमले मोतरज़ा के शुरू और आखिर में किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। डैश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस अलामत का इस्तेमाल जुमले मोतरज़ा के शुरू और आखिर में, यानी दोनों तरफ, जुमले मोतरज़ा को जब घेरना होता है तो उसको डैश से घेरते हैं। तो के शुरू और आखिर में किया जाता है। जैसे 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 मॉब लिंचिंग के सिलसिले में मैं समझता हूँ, मॉब लिंचिंग के सिलसिले में मैं समझता हूँ, अब जुमले मुतरज़ा आ रहा है। इस जुमले मुतरज़ा को दोनों तरफ से घेरिएगा। गर्चे कि मेरी समझ नाकिस है, गर्चे कि मेरी समझ नाकिस है और मेरी राय गलत हो सकती है। अब इस जुमले को घेर दीजिए इसी डैश से। बीच में जुमले मुतरज़ा है, गर्चे से लेकर गलत है तक के घेरिए। गर्चे कि मेरी समझ नाकिस है और मेरी राय गलत हो सकती है। अब इसको आपने घेर दिया दोनों तरफ से। मॉब लिंचिंग के सिलसिले में मैं समझता हूँ, फिर अब जुमले मुतरज़ा लिखिए, उसको दोनों तरफ से घेरिएगा। गर्चे कि मेरी समझ नाकिस है और इसमें गलती हो सकती है, और या मेरी राय गलत हो सकती है। अब आगे लिखिए इसके, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुलकर सामने आना चाहिए। अभी पूरा जुमला हुआ। इस पूरे जुमले के दरमियान जो जुमले मुतरज़ा आया उसको आप किससे घेरेंगे? डैश से उसको घेरते हैं, उसको किससे? डैश से घेरते हैं। तो मॉब लिंचिंग के सिलसिले में मैं समझता हूँ, गर्चे कि मेरी समझ नाकिस है और मेरी राय गलत हो सकती है। अब इसके बाद लिखेंगे, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुलकर सामने आना चाहिए। तो जुमले मोतरज़ा को घेरने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए, कभी कभी ये डैश बड़ा करके भी और खड़ा करके भी लिखा जाता है, यानी लंबा लंबा लिखा जाता है। समझ रहे हैं? इस अंदाज में लिखा जाता है। ये देखिए, इस तरीके से रहता है।
اس طریقے سے، جس کو کیا کہتے ہیں، ڈیش ہی بولتے ہیں، لیکن یہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ڈیش اس کو بولتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ڈیش بڑا کر کے اور کھڑا کر کے لکھا جاتا ہے۔ یہ علامت عام طور پر عدد اور معدود کے درمیان لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت عام طور سے عدد اور معدود کے درمیان لگائی جاتی ہے۔ جیسے 15 اگست کو چھٹی رہے گی۔ اب 15 لکھیں کہ گنتی لکھیں گے، اس کے بعد یہ علامت لگائیں گے، پھر اگست لکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ 15 اگست کو چھٹی رہے گی، 15 کو 15 لکھنا ہے، 51 نہیں لکھ دینا۔ وہاں سے لوگ 15 کے 51 بولے دیتے ہیں۔ 15 اگست کو چھٹی رہے گی تو 15 کی گنتی لکھیں گے، عدد عدد میں لکھیں گے تبھی علامت لگائی جائے گی، اگر لفظوں میں لکھیں گے تو نہیں لگائی جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، 15 اگست کو چھٹی رہے گی۔ 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو بقرہ عید ہوتی ہے۔ ہاں، سلیش بھی بولتے ہیں اس کو، جی ہاں، بڑا ڈیش یا سلیش۔ ہاں، 15 اگست کو چھٹی رہے گی، 10 ذی الحجہ کو بقرہ عید ہوگی۔ چلیے، یہ تو ہو گیا آپ کا الشرطہ۔ آگے نیچے آ رہا ہے التضبیب، جس کو واوین کہتے ہیں۔ واوین کی علامت بنا لیجئے، بریکٹ سے گھیر دیجئے۔ التضبیب، التضبیب، لکھیے التضبیب، یہ جو علامت بنایا، دیکھیے اس علامت کو عربی میں التضبیب، اس کو اس لیے لکھا رہا ہوں تو پتہ ہے تمہارے پاس پھر یہ رہے کہ نہیں نہ رہے، ڈیلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے تو کم سے کم لکھا تو رہے گا۔ اس علامت کو عربی میں التضبیب، اردو میں واوین، اردو میں واوین اور انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، اور انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ اس علامت کا استعمال بھی 2 مقام پر ہوتا ہے۔ اس علامت کا استعمال بھی 2 مقام پر ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس وقت کرتے ہیں جب کسی کی عبارت کو حرف بحرف نقل کرتے ہیں۔ جب کسی کی عبارت کو حرف بحرف نقل کرتے ہیں تو اس عبارت کے دونوں طرف واوین لگاتے ہیں۔ تو اس عبارت کے دونوں طرف واوین لگاتے ہیں۔ اس عبارت کے دونوں طرف واوین لگاتے ہیں۔ واوین لگاتے ہیں۔ جیسے
جیسے جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کی پراگندگی ہندوستان میں مسلمانوں کی پراگندگی اور انتشار کی جو کیفیت ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی پراگندگی اور انتشار کی جو کیفیت ہے اس پر کس حساس مسلمان کی آنکھیں اشکبار نہیں اس پر کس حساس مسلمان کی آنکھیں اشکبار نہیں۔ اس کے بعد نقطے والا کامہ لگائیے، سیمی کولن۔ اس پر کس حساس مسلمان کی آنکھیں اشکبار نہیں، لیکن کسی مریض کی حالت زار پر تیمارداروں کے آنسو خواہ وہ کتنے ہی مخلصانہ ہوں شفا کا کام نہیں دے سکتے۔ شفا کا کام نہیں دے سکتے۔ اب اس کو دونوں طرف سے واوین سے گھیر دیجیے، کیونکہ یہ دوسرے کی عبارت آپ نے نقل کی ہے، اور نیچے حوالہ لکھ دیجیے ہندوستان اور مسئلہ عمارت۔ ہندوستان اور مسئلہ عمارت صفحہ 9۔ ہندوستان اور مسئلہ عمارت صفحہ 9۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کسی کی عبارت کو اگر آپ نقل کرتے ہیں تو اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد دونوں طرف سے وہ گھیریں گے۔ نمبر 2 لکھیے، کسی خاص اصطلاح یا نام یا جنس کو بتانے کے لیے کسی خاص اصطلاح یا نام یا جنس کو بتانے کے لیے بھی واوین کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لفظ بقرہ، بقرہ کو گھیر دیجیے آپ واوین سے۔ جیسے لفظ بقرہ، بقرہ کو گھیر دیجیے واوین سے۔ جیسے لفظ بقرہ میں بیل، بھینس اور ان کے بچے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب بقرہ کیا ہے کہ اس میں جنس ہے، اس میں یہ تمام چیزیں بھی شامل، تو اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ جنس کا لفظ تو تمام شامل ہے، تو اس بقرہ کو آپ واوین سے گھیر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے لفظ بقرہ آپ نے پڑھا تھا قربانی میں، کہ قربانی میں ایک بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس میں بھی جواب دیتے ہیں کہ چونکہ بھینس بھی اس کے جنس میں شامل اس لیے جائز ہے، جنس کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو جب اس طرح کا جملہ لکھنا ہوتا ہے تو واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے لفظ بقرہ میں بیل، بھینس، گائے اور اس کی جنس کے تمام جانور شامل ہیں۔ ایک مثال لکھے، کتب ستہ اور بیضاوی۔ اب کتب ستہ کو واوین سے گھیر دیجئے، کیونکہ خاص اصطلاح استعمال ہوتا ہے نا۔ حدیث کی ان 6 کتابوں کے لیے کتب ستہ کی اصطلاح استعمال ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ارے اسی کو ہمارے سیاہ ستہ بولتے ہیں۔
सिहाए सित्ता ही को अरब में कुतुब सित्ता कहते हैं, क्योंकि अरबों के नज़दीक ये इसमें 2 किताबें सिर्फ सिहा हैं, बाकी सुनन हैं। तो कुतुब सित्ता और बैजावी, बैजावी को भी घेर दीजिए वावेन से। कुतुब सित्ता और बैजावी हिंदुस्तानी निसाब तालीम की अहम किताबें हैं। हिंदुस्तान के निसाब तालीम की अहम किताबें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। अब आगे है बैनुल कौसैन। बैनुल कौसैन तो खुद बना उस तरीके से, कोई अलामत बना लीजिए, उसको मजीद घेरने की जरूरत नहीं है। बैनुल कौसैन की अलामत बनाइए और लिखिए। इस अलामत को अरबी में अल कौसान या अल हिलालान, क्योंकि ये चांद की तरह भी बना हुआ इसलिए इसको हिलालान बोलते हैं, और ये कमान की तरह भी बना हुआ इसलिए कौसान भी बोलते हैं। कौस के माने कमान और हिलाल के माने चांद, तो उसका नक्शा जो बना है वो चांद की तरीके से बना हुआ है, और कौस की तरह बना हुआ इसलिए अरबी जुबान में इसको अल कौसान या अल हिलालान, उर्दू में बैनुल कौसैन, उर्दू में बैनुल कौसैन, और अंग्रेजी में ब्रैकेट्स बोलते हैं, और अंग्रेजी में ब्रैकेट्स कहते हैं। ब्रैकेट्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी मुश्किल लफ्ज की वजाहत के लिए, इसका इस्तेमाल किसी मुश्किल लफ्ज की वजाहत के लिए, दुआइया कलिमात के लिए, दुआइया कलिमात के लिए, दुआइया कलिमात के लिए, सने विलादत व सने वफात के लिए, सने विलादत व सने वफात के लिए, और हवालों को दर्ज करने के लिए होता है। हवालों को दर्ज करने के लिए होता है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मशाइख? इसके लिए होता है मुश्किल लफ्ज की वजाहत के लिए, दुआइया कलिमात के लिए, सने विलादत और सने वफात के लिए, और हवाला जात को दर्ज करने के लिए होता है। अब मैं आपको एक ही मिसाल लिखा देता हूं, उस एक मिसाल में तमाम का इस्तेमाल आ जाएगा। लिखिए, जैसे जैसे मुसलमानों के जवाल, मुसलमानों के जवाल। अब ब्रैकेट में लिखिए पस्ती। सवाल का चूंकि लफ्ज है और सवाल एक मुश्किल लफ्ज है ना, तो उसको आवाम नहीं समझ पाती है या कम पढ़े लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए पस्ती। यानी इस लफ्ज की वजाहत आप कर रहे हैं, मुश्किल लफ्ज की वजाहत कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों के जवाल, ब्रैकेट में लिखिए पस्ती का वाहिद सबब दीन से बेजारी है, दीन से बेजारी है। कामा लगाइए। तो देखिए, बैनुल कौसैन का एक इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया? बैनुल कौसैन का इस्तेमाल हो गया मुश्किल लफ्ज की वजाहत के लिए, कि आपने जवाल की वजाहत पस्ती से की और उसको बैनुल कौसैन करके दिखा दिया। अभी जुमला खत्म नहीं हुआ है। जैसे मुसलमानों के जवाल, ब्रैकेट में लिखे पस्ती का वाहिद सबब दीन से बेजारी है। इस सिलसिले में सैयद अबुल हसन अली नदवी, इस सिलसिले में सैयद अबुल हसन अली नदवी
اب بریکٹ میں لکھیے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. دعائیہ کلمہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بریکٹ میں لکھیے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اس سلسلے میں سید ابو الحسن علی ندوی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اب بریکٹ کے بعد لکھیے نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کا بڑا کام کیا. نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کا بڑا کام کیا. کیا کے بعد سیمی کولن لگائیے گا. بڑا کام کیا لیکن ان کی وفات. اب بریکٹ میں لکھیے سن 2000. وفات ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سنہ ولادت وفات کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ان کی وفات بریکٹ میں لکھے سن 2000 کیونکہ سن 2000 میں مولانا کا انتقال ہوا ہے. لیکن ان کی وفات سن 2000 کے بعد بہت حد تک یہ کام رک گیا. بہت حد تک یہ کام رک گیا. مولانا کی ان کوششوں کی تفصیل مولانا کی ان کوششوں کی تفصیل کاروان زندگی. اب بریکٹ میں لکھیے جلد 1 صفحہ 207. وہاں پہ ہے نہیں، مطلب ایک مثال کے طور پر لکھا رہا ہوں خالی میں. کاروان زندگی جلد 1 صفحہ 207 میں ملاحظہ کی جا سکتی. پھر جا کے وہاں کھول کے دیکھنے لگا تو وہاں سب بہت اچھے آدمی ہیں، یہاں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، ویسے بتا دیا. ایک مثال کے طور پر لکھا رہا ہوں آپ کو کہ مطلب اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. کاروان زندگی جلد 1 صفحہ 207. تو ابھی جو آپ نے حوالہ دیا اس کو بریکٹ میں کریے. میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس جملے کے اندر آپ غور کیجئے، اس میں دعائیہ کلمے کو بریکٹ سے گھیر دیا گیا ہے، اس میں سن وفات کو بھی بریکٹ سے گھیر دیا گیا ہے، حوالے کو بھی بریکٹ سے گھیر دیا گیا ہے، مشکل لفظ کی جو وضاحت ہوئی ہے وہ بھی اس کو بھی گھیر دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے بین القوسین کا استعمال ان 4 چیزوں کے لیے ہوتا ہے. اب ایک چیز اور لکھ لیجئے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کتابوں میں اس طریقے سے علامت بنی ہوتی ہے. بتاتا ہوں آپ کو، اس طریقے سے نقطے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے، یہ نقطے رکھے ہوتے ہیں ڈھیر سارے. اس کے بارے میں لکھیے. پہلے تین نقطے لکھیے. یہاں پہ 3 نقطے اس طریقے رکھے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ 3 نقطے لگائی اس طریقے سے، اس کو گھیر دیجئے. لکھیے اگر کسی کی عبارت نقل کرتے وقت کچھ عبارت بیچ میں چھوڑنی ہو، اگر کسی کی عبارت نقل کرتے وقت کچھ عبارت بیچ میں چھوڑنی ہو تو اس مقام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے. یعنی 3 نقطے آپ رکھ دیں گے. آپ لکھتے چلے آ رہے ہیں، مان لیجیے لکھتے آپ اسے چلے آ رہے ہیں کچھ، اب بیچ میں آپ کو چھوڑنا ہے، اب یہ بیچ میں آپ نے چھوڑ دیا، پھر آگے لکھنا شروع کیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو جگہ چھٹی ہوئی اس کا مطلب یہ کہ بیچ میں کچھ جملے آپ کے چھٹے ہوئے ہیں. تو یہ 3 جملے جو 3 نقطے لگائے جاتے ہیں لائن سے، یہ کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ کہ بیچ میں کوئی عبارت چھٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں آپ نے دیکھا کہ 3 سے زیادہ بھی نقطے رکھے ہوتے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، 3 سے زیادہ اگر نقطے رکھے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 سے زیادہ اگر نقطے لگے ہوئے ہیں اس کو لکھیے
اگر آپ نے کسی مصنف کا پہلا پیراگراف لیا ہے، اگر آپ نے مصنف کا پہلا پیراگراف لیا ہے اور تیسرا پیراگراف لیا ہے اور بیچ کا پیراگراف پورا چھوڑ دیا ہے تو وہاں یہ علامت لگائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کئی نقطے لگا دیں گے، 3 سے زیادہ نقطے لگائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے پورا پیراگراف چھوڑ دیا ہے، اوپر کا پیراگراف لیا ہے جو آپ کے کام کا تھا، اس کے بعد تیسرا پیراگراف آپ نے لیا جو آپ کے کام کا تھا، بیچ کا پیراگراف آپ کے مطلب کا نہیں تھا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جہاں پورا پیراگراف چھوڑ دیا جاتا ہو وہاں 3 سے زیادہ نقطے لائن سے لگائیں گے، اور جہاں پر صرف ایک لائن یا 2 لائن یا چند الفاظ چھوٹے ہوئے ہوں تو وہاں پر 3 نقطے لگائیں گے اس طریقے سے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، کہیں کہیں عین بھی لکھا رہتا ہے، عین، عین لکھا رہتا ہے اس طریقے سے۔ جی، عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عین یہ مصرع کی علامت ہوتی ہے۔ عین کس کی علامت ہے؟ مصرع کی علامت ہے۔ اگر آپ نے شاعر کا مکمل شعر نہیں نقل کیا، صرف ایک مصرع نقل کیا ہے تو پھر عین لگائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر عین لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو شاعر کا مکمل شعر نہیں ذکر کرنا ہے، صرف ایک مصرع نقل کرنا ہے تو عین لگاتے ہیں، یعنی مصرع کا عین ہوتا ہے۔ اور کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، صرف شعر کی علامت بھی الگ آتی ہے، صرف شعر لکھنا ہو تو اس کی علامت لگا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی بریکٹس ہے، یہ بھی قوسین ہی ہے، نیچے والا قوسین ہے۔ جی، تو یہ ہو گئی تفصیل آپ کے سامنے۔ اب جو بھی فتاوا آپ لکھیں گے، جو بھی تحریر لکھیں گے، جو بھی مقالہ لکھیں گے، ان کی رعایت کرتے ہوئے لکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کی کتاب اچھی تیار ہوگی، کوئی آدمی فنی اعتبار سے آپ کی کتاب میں غلطی نہیں نکالے گا کہ اس میں رموز تحریر کی رعایت نہیں کی گئی ہے، اور اس کو جتنا آپ برتیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی کتاب پہ نظر ثانی کرنی ہو تو یہ چیزیں مد نظر رہیں، اپنی کتاب خود لکھنی تو مد نظر رہے، کسی کا مضمون آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں غور کرتے جائیں کہ کہاں پہ اس کو لگایا گیا، کہاں پہ یہ کاما ہے، کہاں پہ سیمی کولن ہے، کہاں فل اسٹاپ ہے، کہاں ڈیش ہے، کہاں انورٹڈ کاما ہے، کہاں بریکٹس ہے، تو اس سے ذریعے سے آپ کی مہارت میں بڑھتی چلی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا ذہن میں رکھیں، آج کے لیے اتنا درس کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات کل اور رسم المفتی کے ساتھ ہوگی۔ رسم المفتی کے لیے وہ کاپی استعمال کریں گے جو محاضرے کے لیے نہیں ہے بلکہ جو کتابوں کے لیے ہے، جس میں آپ در مختار لکھ رہے تھے، در مختار والی کاپی کو اب رسم المفتی کی کاپی میں تبدیل کر لیجئے، ایک پیج چھوڑ کے، ٹھیک ہے؟ تو کل جو کاپی لے کے بیٹھیے گا در مختار والی کاپی لے کر بیٹھیے گا، کتابوں کی جو افادات ہیں وہ ایک کاپی میں رہیں، محاضرات سب ایک کاپی کے اندر رہیں، اور تمرین فتاوی ایک کاپی میں رہیں، اس طریقے 3 کاپیاں آپ کو استعمال کرنی ہیں۔